अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे तमाम व्यूवर्स को मेरे दिल की अथाह गहराइयों के साथ अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं दुआ करूँ अल्लाह पाक आपकी ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा फरमाए। हमारा मौजूद जो चल रहा था शुरू से, अब हम उसकी तरफ आ जाते हैं। कोई ऐसे गैर मामूली वाक़यात हुए नहीं, बाकी जो पाकिस्तान में हो रहा है वो सब आप लोग देख रहे हैं, लेकिन हमें अपनी ज़िंदगियां संवारनी है। वो किस तरीके से संवारी जा सकती हैं उसका प्रोग्राम हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो हम आ जाते हैं खुशशनासी के ऊपर। लेकिन खुशशनासी से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि प्रोग्राम अच्छे लगें तो लाइक कर दिया करें और सब्सक्राइब करने में कंजूसी ना करें। और मकसद मुकम्मल ज़िंदगी की ज़मानत। इंसान की फितरत है कि वो अपनी जायज़ नाजायज़ ख्वाहिशात की तकमील की कोशिश में 24 घंटे सरे गर्दां फिरता रहता है। वो मादी तरक्की के अलावा दुनियावी नेमतों को हासिल करने का तमन्नाई भी है। इसकी ये भी तमन्ना होती है कि दुनिया वाले जब उसे देखें तो वो उनको अच्छा बल्कि बहुत अच्छा मालूम हो। हर शख्स, चाहे वो औरत हो या मर्द हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, खावन या बीवी, सब के सब ज़िंदगी की अहम इकाई हैं और इनमें से हर एक की फितरत का तकाजा होता है कि वो अपने मुताल्लिक ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश करे। लेकिन नफ्स हकीकी के मुताल्लिक जानने वाले लोग बदकिस्मती से हम में बहुत कम होते हैं और अमूमन बहुत ज़्यादा लोग तो खुद शनासी से भी कोसों दूर होते हैं। ये सवाल किया जाता है कि खुद शनासी का अमल कैसे अंजाम दिया जाए। इसका सादा सा जवाब यह है कि आप किसी ऐसी जगह का इंतखाब करें जहाँ कोई मुखल ना हो, कोई डिस्टर्ब ना करे, ना शोर शराबा हो, और आप वहाँ कम अज़ कम 1 घंटा खामोशी के साथ और तन्हाई में गुजार सकें। आप वहाँ दीगर तमाम ख़यालात को जहन से खारिज करके आरामदा तरीके में बैठ जाएं। अब आप खुशशनासी के अमल को शुरू कर सकते हैं। यानी सबसे पहले उस जगह जो आपने मुंतखब की है उसका बनज़र गौर जायज़ा लें। फ़र्ज़ करें कि आपने अपने घर के एक कमरे का इंतखाब किया है। आप ये देखें कि इसका फर्नीचर किस किस्म का है, कमरे में बनावट सजावट की कौन सी अशिया पड़ी हुई हैं, अगर वहाँ किताबों की अलमारी या शेल्फ़ है तो इसमें किस किस मौजू की कुतुब जो है वो मौजूद हैं, और क्या ये किताबें आपके ज़ौक़ की तस्कीन का बाइस हैं। ज़रा अपने जहन में ये ख्याल करें कि क्या कमरे की अशिया को आप सलीके से सजावट को मद्देनज़र रखकर रखते हैं या यूं ही जी चाहा कोई चीज़ रख दी। मज़ीद अपनी ज़ात से ये सवाल भी करें कि आप जो फर्नीचर इस्तेमाल कर रहे हैं वो आपको तसल्ली बख्श लगता है, आपकी तसल्ली करता है। किस किस्म की किताबों को आप ज़ेर मुताला रखते हैं। क्या आपका कमरा आपके किरदार और नज़रिए ज़िंदगी का अक्कास है या नहीं। जब आपको अपने सवालों का जवाब इस बात में मिले कि यानी आप मुतमईन हैं, तो ये इस बात का सबूत है कि आप अपनी ज़हनी कैफियत को खूब अच्छी तरह समझ रहे हैं। अब सवाल ये भी करें कि वो कौन सी वजूहात हैं कि जिनकी वजह से आप अपने कमरे के फर्नीचर और अलमारी में मौजूद कुतुब को पसंद करते हैं। आपको जवाब ये मिले कि आपका जो चीज़ चाहे पसंद करें, आप अपनी मर्ज़ी के खुद मालिक हैं। जिस किताब को पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं, जो चीज़ बाज़ार में पसंद आई ख़रीद ली, किसी को क्या एतराज़। तो यूँ समझ लें कि ये अहमकाना जवाब आते हैं और आपकी सोच सतही सी है, तैरती हुई, गहराई में नहीं है। कुछ माहिरीन नफ्सियात ने ऐसी सोच को अहमकाना किस्म का करार दिया है। अगर आप ज़रा और गौर से सोचें कि आप अपनी ज़िंदगी में जो कुछ कर रहे हैं उसे अपने तहत शऊर की वजह से कर रहे हैं। इस बात को समझने के लिए मैं आपको एक मिसाल पेश करता हूँ कि आप किसी किताब के मुताले में मसरूफ़ हैं और इसमें दिलचस्पी ले रहे हैं। किताब में एक ऐसे शख्स की आप बीती बयान की गई है कि जो समंदरी तूफ़ान में फंस गया है। इसका जहाज़ तबाह हो चुका है। वो किसी न किसी तरह अपनी जान बचाकर एक रेगिस्तानी जजीरे पर जाकर पनाह ले लेता है और फिर अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी की तकमील के लिए मुख्तलिफ़ तरीके इस्तेमाल करता है। आप इस किताब को
وقت گزارنے کی غرض سے پڑھتے چلے جاتے ہیں، جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہوتی ہے۔ یعنی آپ اس شخص سے اپنا مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کے تحت شعور میں یہ بات مخفی ہوتی ہے کہ اگر آپ اس کی جگہ پر ہوتے تو آپ کیا کرتے، یا بالکل اسی طرح کرتے جو کچھ اس نے کیا۔ ایسے خیالات آپ کے ذہن میں اس وقت آتے ہیں جب آپ عام حالات یا گھر سے مطمئن نہیں ہوتے۔ اگر ایسے میں آپ سے یہ سوال کریں کہ آپ کون ہیں، اس سوال کا جواب آپ کو فوری طور پر نہیں ملے گا۔ ہو سکتا ہے کہ 30 یا 40 دن کے بعد آپ کو موزوں جواب نہ ملے۔ آپ کو چاہیے کہ اس کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ آنکھیں بند کر کے اور جسم کو ڈھیلا چھوڑ کر سکون سے بیٹھ جائیں یا لیٹ جائیں۔ اپنے ذہن سے ہر قسم کے خیالات کو باہر پھینک دیں اور اپنے ذہن کو کسی نہ کسی گوشے میں اپنا مطلوبہ جواب تلاش کرنے میں لگا دیں۔ آپ اپنے متعلق تو صرف اتنا ہی جانتے ہیں کہ آپ کا نام کیا ہے، آپ کس کے بیٹے یا پوتے ہیں، کس گلی یا محلے میں آپ کا گھر ہے، آپ کس شہر میں رہتے ہیں۔ ان باتوں کے علاوہ آپ اپنے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے۔ نہ ہی آپ کو اس بات کا علم ہے کہ آپ کی زندگی کا کیا مقصد ہے یا زندگی کی دوڑ میں دوسروں سے کس قدر آگے یا پیچھے ہیں۔ آپ کس رفتار سے زندگی کا سفر طے کر رہے ہیں۔ شاید آپ ایک مخصوص طریقے سے خاص راستے پر دوڑ رہے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کے ذہن میں کچھ خیالات، خاص خیالات بھی موجود رہتے ہیں، مگر کیوں؟ آپ کسی مخصوص عقیدے کو کیوں اچھا گردانتے ہیں؟ کیا آپ نے کبھی یہ بھی سوچا کہ آپ حال کو کیوں مانتے ہیں، پریزنٹ ٹینس؟ کیا کبھی ماضی یا مستقبل کو بھی اپنے ذہن میں جگہ دی ہے؟ کیا کبھی آپ کو زندگی کے قلیل ہونے کا خیال بھی آیا ہے کہ زندگی مختصر ہے؟ کیا آپ نے اس مختصر زندگی میں اپنی خواہشات کی تکمیل کے طریقوں کی تلاش کے بارے میں بھی سوچا ہے؟ تو یہ مذکورہ والا اور اسی طرح کے دیگر سوالات جو آپ اپنے آپ سے کر سکتے ہیں، ان کے جوابات آپ کے پاس ہیں۔ اگر نہیں تو کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ ماہرین نفسیات نے ایسے جوابات تلاش کرنے کے لیے ضروری قرار دیا ہے کہ آپ روزانہ کچھ وقت محض ان سوالوں کے جواب تلاش کرنے کے لیے مقرر کر لیں اور اسے باقاعدگی سے اور غور سے کریں۔ خود شناسی کے عمل کو سیکھیں اور اس عمل کو مکمل کرنے کے لیے آرام اور تنہائی میں بیٹھ کر غور کرنا اور اس پہ لگاتار غور کرنا ازحد ضروری ہے۔ جب آپ سکون اور محویت کے سمندر میں اپنے آپ کو غرق کریں گے تو آپ پر اس حقیقت کا انکشاف ہوگا کہ مادی اشیاء کے حصول کے علاوہ بھی زندگی کا کوئی اور مقصد بھی ہے، اور آپ کے ذہن و دماغ میں یہ بات بھی آ جائے گی کہ لوگوں نے آپ کے بارے میں جو رائے قائم کر رکھی ہے وہ درست نہیں ہے، بلکہ آپ نے اپنے بارے میں جو رائے خود قائم کی ہے وہ درست ہے اور حقیقت پر منحصر بھی۔ آپ اپنی تقدیر اور مقدر کے خود مالک ہیں، اپنی شخصیت کو بنانے یا بگاڑنے میں مکمل بااختیار ہیں، کیونکہ آپ کے خیالات ہی آپ کی شخصیت کو بنانے میں مددگار ہو سکتے ہیں۔ کیا آپ نے بھی اپنی آنکھوں، ماتھے کی شکنوں کا جائزہ لیا ہے؟ کیا آپ کی آنکھوں سے آپ کی سخاوت اور نرمی کا اظہار ہوتا ہے، یا ان سے نفرت ٹپکتی ہے، یا محبت بھی دکھائی دیتی ہے؟ کیونکہ آپ کی آنکھیں بھی آپ کے خیالات کی غمازی کرتی ہیں۔ یہ آنکھیں ہی تو ہیں جو سب کچھ بتا دیتی ہیں۔ کسی نے کہا نا، آنکھیں بڑی پاگل ہیں، ہر بات بتاتی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کچھ وقت روزانہ سوچ بچار میں گزارنے کے عادی ہوں۔ آپ کی نظریں اس بات کا بھی صاف پتہ دیتی ہیں جب آپ اپنے چہرے اور ماتھے پر ابھرنے والی شکنوں پر غور کرتے ہیں تو آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ شکنیں بھی غم اور فکر، خوشی یا غمی کی نمائندگی کا فرض ادا کرتی ہیں۔
کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ جب آپ ان سب باتوں کو بچش میں خود دیکھیں گے تو آپ کو فوری طور پر یہ احساس ہوگا کہ یہ تو سب ماضی میں گزرے ہوئے حالات کی عکاسی ہے. کیا آپ کا دہانہ مضبوط اور قائم ہے یا لٹکا ہوا اور کپ کپاتا رہتا ہے؟ اگر دوسری صورت محسوس ہو تو یہ آپ کی کمزوری کو ظاہر کرتا ہے. اگر آپ کی بانچھوں کا رخ، بانچھیں کیا ہے کہ کوئی بات کی کسی نے کہا بانچھیں کھل گئی، ایک دم منہ جو ہے وہ کھل جاتا ہے اس کا، تو بانچھوں کا رخ اوپر کی سمت ہے تو پتہ چلتا کہ آپ نے زندگی کے روشن پہلو دیکھے ہوئے ہیں. اگر ان کا رخ نیچے کی سمت محسوس ہو اور آپ کو یہ معلوم ہو تو سمجھیں کہ یہ اس بات کی گواہی ہے کہ آپ نے کبھی بھی زندگی کے روشن پہلو نہیں دیکھے، بلکہ زندگی ہمیشہ آپ پر مسلط رہی. آپ کے کھڑے ہونے کے انداز سے آپ کی سوچ کا اندازہ ہوتا ہے اور ان کے خیالات کی خبر ملتی ہے جو آپ اپنی زندگی میں سوچتے رہتے ہیں. اگر آپ دنیا والوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کا حوصلہ رکھتے ہیں تو آپ زندگی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بھی دیکھ سکتے ہیں. اس طرح کیا آپ سر جھکا کر چلتے ہیں یا کندھوں کو سکیڑے رہنے کے عادی ہیں؟ اگر آپ ہر روز اپنے گریبان میں جھانکنے کے عادی ہو جائیں تو روز، بلکہ ہر روز بلا ناغہ آپ اپنی کسی نہ کسی کمزوری یا معصیت سے یعنی گناہ سے آگاہ ہوتے رہیں گے. اس طرح آپ اپنی اور دوسروں کی بہتری کے لیے کام کرنے میں آر محسوس نہیں کریں گے. ایسے ہی آپ اپنی زندگی کی رفتار کو بھی پرسکون بناتے چلے جائیں گے، جس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ کامیابی آپ کا مقدر بن جائے گی اور آپ اپنے روزمرہ کے معمولات بھی بخوبی سر انجام دے سکیں گے. ساتھ ساتھ یہ بات ذہن میں ہر وقت رکھیے کہ جو لوگ خوش شناسی کے عمل سے کامیابی کے ساتھ گزر جاتے ہیں وہ بامقصد اور مکمل ترین زندگی کی کھلی شاہراہ پر روزانہ آگے ہی آگے سرخروئی کے ساتھ قدم بڑھاتے چلے جاتے ہیں. لوگوں سے اچھا برتاؤ. ایسا شخص شاید کوئی نہیں ہوگا جسے اس بات کا علم نہ ہو کہ کسی سے کوئی کام کروانے کے لیے کیا کیا جاتا ہے. اس بات سے مراد ہے کہ کسی کو اس بات پر آمادہ کرنا کہ وہ آپ کا کام برضا و رغبت خوشی کے ساتھ کرے. یہ ہمارا کل کا موضوع ہے، لوگوں سے اچھا برتاؤ. اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ پاک ہم سب کی جان و مال و عزت و آبرو اور ایمان کی حفاظت فرمائے اور تمام انسانیت جہاں جہاں پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے. مملکت خداداد پاکستان کو ایماندار لوگ نصیب ہوں اور جو سازشیں چاہے اپنے کھیل رہے ہوں یا غیر کھیل رہے ہوں، گھر والے کھیل رہے ہوں، باہر والے کھیل رہے ہوں، ان سے ہمیں محفوظ رکھ. اے رب العالمین، یہ میری دعائیں میرے سب ان مہربانوں کے لیے ہیں جو مجھے سنتے ہیں یا نہیں سنتے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.